اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ایک اور بہت بڑی نعمت ہمیں رمضان میں عطا کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان میں ہی پہلی وحی اتری۔ تو اس کا مطلب تھا کہ رمضان میں ہی یہ ہم پہ احسان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور نبوت کا اور رسالت کا اعلان ہو گیا، اور وہی بھی کمال کی اتری۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اس کے نام سے جس نے تجھے خون کی پھٹکی سے پیدا کی۔ کبھی آپ نے غور کیا اس پہ؟ کبھی سوچا کہ یہاں مقصود کیا ہے؟ اللہ کے رسول پہ پہلی وحی اقرا کے نام کی اتر رہی ہے، اور یہ جتایا جا رہا ہے کہ تمہیں خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا گیا۔ تو پڑھنا کیا ہے آپ نے؟ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے پیدائش کے حوالے سے۔ جب آپ کو اپنی پیدائش کا پتہ لگ جائے گا، آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنا حقیر ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری ویلیو کیا ہے۔ اور جتنی بھی اللہ نے کریشنز کی ہیں اس کے علوم حاصل کرنے ہیں، پیدائش کے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنعت پر غور کرتے ہیں، میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، کہ میری کریشنز پر۔ حالانکہ جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے اتنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ جو غور و فکر کرنے والے ہیں اور صنعت پہ غور کر رہے ہیں، کریشن پہ، تو اللہ نے پہلی تعلیم کی جو دعوت دی ہے وہ کریشن پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ اقرا، پڑھ، اور ساتھ پیدائش کا ذکر کہ جو جو اللہ پیدا کر رہا ہے، جو جو اللہ تخلیق کر رہا ہے، جو جو دنیا میں بکھرا ہوا ہے، اس سب پہ تم نے غور کرنا ہے۔ اور ایک ایسا رسول تمہیں مبعوث کیا گیا جس نے پھر تمہیں قرآن جیسی مکمل کتاب دی۔ آج جتنے سائنٹسٹ ہیں دنیا میں، جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں، جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، وہ ساری آلریڈی قرآن میں موجود ہوتی ہیں۔ بعد میں ہم کلیم کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بات تو قرآن میں تھی، مگر ہماری کتنی بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم نے خود اس پہ تحقیقات نہیں کی، جستجو نہیں کی۔ انہوں نے کی جو قرآن کو اون نہیں کرتے، جو قرآن کو اپنی کتاب نہیں کہتے، ہم نے نہیں کی۔ تو اللہ نے تو اپنی رحمتیں ہم پہ اتمام کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ آپ کی بعثت ہو گئی، نبوت کا اعلان ہو گیا، بہت بڑی رحمت ہے، مگر جب دعوت دی بنو ہاشم کو، اپنے خاندان اور قبیلے کو، تو ان سے کیا کہا؟ کیا کہا ان سے؟ سچے رسول، سچا اللہ، سچی کتاب، تین سچے۔ مگر گفتگو کیا کی کہ اے میرے عزیزو، اے بنو ہاشم، میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے۔ وہ جو عمر معاشرے میں گزاری ہے اس کو سٹرینتھ بنایا دعوت کے لیے۔ سٹرینتھ وہ ہے دعوت کے لیے ایک پرافٹ کی طرف سے، اور رمضانی کا مہینہ ہے، اس وقت روزے فرض نہیں ہوئے تھے، روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں، تو دعوت کی، مگر گفتگو میں سٹرینتھ بنایا گزرے ہوئے زمانے کو۔ تو آپ کے رسول نے رمضان میں آپ کو کیا دعوت دی کہ اپنا کردار اس قابل کر لو کہ تمہیں اللہ کی بھی بات کرنی ہو، رسول کی بھی بات کرنی ہو، اللہ کی کتاب کی بھی بات کرنی ہو،
تو تمہارا رویہ سپورٹ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہو. اور اگر تمہارا رویہ تمہاری سپورٹ نہیں کر رہا تو خدا جانے پھر تم کیا ہو, کون سی دعوت دینا چاہ رہے ہو, کون سا دین سیکھنا چاہ رہے ہو, کون سے رمضان میں بس رہے ہو, کیا کر رہے ہو. تو یہ بھی رمضان میں ہوا, یہ کرم بھی ہم پہ رمضان میں ہوا کہ ایک ایسا رسول ہمیں دے دیا گیا جس کو دین مکمل کیا گیا. تمام جتنے بھی دین تھے ان پہ غالب کرنے کے لیے رسول کو مبعوث کیا گیا, اور اسلام کو بطور دین آپ کے لیے پسند کیا گیا. تمام کتب کو فائنل کیا گیا, آخری کتاب آپ کو دے دی گئی. آپ آخری رسول مگر ہمیشہ کے لیے. رسالت آج بھی جاری ہے, کل بھی جاری ہے, قیامت کے بعد بھی جاری ہے. یہ بات کا سوچتے ہیں لوگ, بعد از قیامت بھی رول ہے. کیوں کہ شفاعت فرمانی ہے, مقام محمود پہ بیٹھنا ہے. تو آپ کو ایک برکت والا اور ایسی رحمت والا رحمت للعالمین دے دیے گئے آپ کو اس مہینے میں رمضان میں, کہ کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت. کسی ایک امت کی طرف, کسی ایک مذہب والوں کی طرف, انسانوں کی طرف, جانوروں کی طرف, سب کی طرف بھیجا گیا. قرآن تو کہتا ہے ہم نے ایسا رسول مبعوث فرمایا جو تمام جن و انس کے لیے ہے. جن کہتے ہیں ہر چھپی ہوئی چیز کو, ہر چھپی ہوئی چیز کو جن کہتے ہیں, ہر چھپی ہوئی چیز کے رسول. انس کہتے ہیں سانس لینے والی مخلوق کو, ہر سانس لینے والی مخلوق کے رسول. تو کرم ہوا کس میں؟ رمضان میں. اب رمضان میں جب آپ پہ اتنے کرم ہو رہے ہیں تو آپ کو اللہ کا باغی ہونا چاہیے یا فرما بردار ہونا چاہیے؟ اس کی رحمتوں کے لیے سر جھکانا چاہیے یا بغاوت کرنی چاہیے؟ فرما بردار بننا چاہیے یا نافرمانی کرنی چاہیے؟ کون سے رویے ہمیں اپنانے چاہیے رمضان میں کہ جس سے مالک کا شکر ادا ہو, مالک راضی ہو جائے ہم سے کہ اس نے ہم پہ, وہ کہہ رہا ہے اعلان کہ میں رحمتیں کرتا جا رہا ہوں, میں نے رحمتوں کی بارش تم پہ کر رکھی ہے, برسات کر دی ہے. تو ہم اگر اس میں نہ بھیگے ہیں تو پھر بات تو نہیں بنتی. اس جملے پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی, وہ میں کرتا چلوں. ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کھڑی ہیں اور دروازے سے دیکھا تو دور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ پہ پھوار پڑ رہی ہے, بارش پڑ رہی ہے. تو جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ان کے کندھے مبارک پہ ہاتھ پھیرا. بھئی کپڑے تو گیلے ہوں گے, کپڑے خشک تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ تو بارش پڑ رہی تھی, کپڑے آپ کے خشک ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ مسکرائے. آپ نے اپنی چادر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ ڈال دی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو مجھ پر بھی پھوار پڑ رہی ہے, اب تو مجھ پر بھی پھوار پڑ رہی ہے. وہ نور کی پھوار تھی, رحمت کی پھوار تھی. اگر رمضان کا آپ حق ادا کریں گے تو اس پھوار کے حقدار ٹھہر جائیں گے. آپ پر بھی نورانی بارش ہوگی, آپ پر بھی رحمت کی بارش ہوگی. مگر آپ کو رمضان کو اللہ کی فرما برداری اور اس نے جو اس مہینے میں رسول مبعوث کیا اس کی تابعداری اور اس کے طریقے کے مطابق گزارنا پڑے گا. آپ کو قرید کے نکالنا پڑے گا کہ رمضان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کیا ہوتے تھے, طریقے کیا ہوتے تھے, دستور کیا ہوتے تھے, پریکٹسز کیا ہوتی تھیں. تو اللہ جو ہے وہ رحمت کی بارش کیے چلا جا رہا ہے. تو اس بارش کا فائدہ اٹھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری معلومات حاصل کریں. ہر شعبہ زندگی میں ہے کتنی, 24 گھنٹے کی زندگی ہے, کوئی بڑی لمبی چوڑی زندگی تو نہیں ہے. صبح جاگنا اور رات سونے تک اس کی معلومات آپ نہیں کر سکتے؟ کوئی مشکل ہے یہ کہ صبح جاگنے سے رات سونے تک کی معلومات آپ کے پاس نہ ہو؟ اور کتنی بکس ہیں جو سیرت پہ لکھی جا چکی ہیں, کوئی تعداد ہے, کوئی گنتی ہے؟
کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، مگر ہم لوگ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، سر دھنتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر یہ غور نہیں کرتے کہ جس نے یہ سیرت کی کتاب لکھی ہے وہ آپ کے رویے کو بدلنے کے لیے لکھی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ آقا زندگی اس طرح سے گزارتے تھے، تاکہ آپ اس کی نقل کریں اور اپنی زندگی میں رحمت کو داخل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کم سے کم اتنا ہی کر لیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بن جائے۔ اس مہینے میں اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بن جائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے اعلان کا مہینہ ہے، تو اس سے آپ کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ مگر یہ سوچنا پڑے گا، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کے رسول کی اگر پیروی کر لیں تو کتنے بڑے نجات کے حقدار ٹھہریں گے۔ کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ، 3 انگلیوں سے کھانا شروع کر دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے۔ یہ سوچ کے کھائیں کہ میرے آقا اس طرح کھاتے تھے۔ رمضان میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں آپ جس سے آپ کا تعلق اللہ کے حبیب سے جڑتا چلا جائے، آپ ان کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اور یہ اس لیے رمضان میں ہو جائے گا کہ کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور آپ کے برے اعمال کو بھسم کرنے والا مہینہ ہے، تو آپ کے پاس چانسز ہیں، یہ پوری طرح موجود ہیں کہ آپ جو ہیں اس مہینے میں جو بھی سوچیں گے اس پہ عمل کر پائیں گے۔ تو اگر آپ نے یہ کر لیا تو رمضان کے فیض و برکات آپ کو پوری طرح میسر آئیں گے اور آپ کامیاب زندگی گزاریں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ رمضان میں اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو کتاب ملے، جو معلومات ملے اس سے جڑ جائیں، اور ایک ارادہ پختہ کر لیں کہ ہمیں اس مہینے کچھ نہ کچھ سنت کو اپنانا ہے، کسی ایک سنت کو اپنانا ہے۔ زیادہ چیزیں ممکن ہے آپ نہ اپنا سکیں۔ جب ہم لوگ کو زیادہ چیزیں اپنانے کے چکر میں پڑتے ہیں تو پھر ہم مستقل نہیں رہتے، استقامت نہیں رہتی، کام کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ پوری کوشش کریں کہ جو بھی کام آپ شروع کریں اس کو استقامت کے ساتھ کریں، مگر ارادہ بنا لیں کہ میں نے کوئی ایک چیز کملی والے کی پیروی میں کرنی ہے، تب آپ کو اس مہینے کی فیوز و برکات اور رحمتوں کا فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔